اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے اس کانفرنس کے سامنے آئے گا اس پر کیا معاملات کو انڈورس کرے گی اگر پاکستان جس کے قرآن میں ہر عطائی نہ ہو اس کے قرآن کو میں نہیں مانتا. کون گمراہ ہے کون حق آشنا میں یہ بھی بتا دیں گے آ کر تمہیں. آل عمران کو تم نہیں مانتے, آل عمران کو تم نہیں مانتے, نسل سفیان کو میں نہیں مانتا. آل عمران کو تم نہیں مانتے, نسل سفیان کو ہم نہیں مانتے. قوم کے بے ضمیروں سے کہہ دے کوئی وقت اب یہ گھروں سے نکلنے کا ہے. قوم کے بے ضمیروں سے کہہ دے کوئی وقت اب یہ گھروں سے نکلنے کا ہے. جانتے بوجھتے بھی جو انجان ہے, جانتے بوجھتے بھی جو انجان ہے, ایسے حیوان کو میں نہیں مانتا. کیا نبی کے نواسوں سے افضل ہو تم اپنے حجروں سے باہر نکلتے نہیں. کیا نبی کے نواسوں سے افضل ہو تم اپنے حجروں سے باہر نکلتے نہیں. مرد کی شان ہوتی ہے میدان میں, مرد کی شان ہوتی ہے میدان میں. بزدل انسان کو میں نہیں مانتا. وہ جو کہتے ہیں مظلومیت کی زبان چاہتے ہیں زمانے میں امن و امان. وہ جو کہتے ہیں مظلومیت کی زبان چاہتے ہیں زمانے میں امن و امان. جس کو انسان جانوں کی پرواہ نہ ہو, جس کو انسان جانوں کی پرواہ نہ ہو, ایسے افغان کو میں نہیں مانتا. جس کو انسان جانوں کی پرواہ نہ ہو, ایسے افغان کو میں نہیں مانتا. کر نہ پائے جو اجرے رسالت ادا, اس مسلمان کو میں نہیں مانتا. الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وصلى على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء. ما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد فهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم. سامعین حضرات، حسب دستور سابقہ ہم آج بھی اللہ تعالیٰ کے مقدس کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے 10 راتوں کا جو ہم نے عزم کیا تھا، جس کی آج آخری ہے، عاشور کی شب ہے، اس عاشور شب کے وعدہ کو نبھانے کے لیے ہم دونوں آیات کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں آیات کلام اللہ پڑھ کر ہم یہ بتاتے آئے ہیں اور بتاتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں اکیلا ہے، کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں، ملک پاکستان نہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں ڈوبتا ہے، یہ ملک ہے اس کا، یہ اپنے ملک میں جو سب سے بڑا ملک ہے ان کا، وہ اپنے ملک میں اپنی حکومت چلانے میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک و مشیر و وزیر نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی حکومت بغیر وزراء کے نہیں چلتی، دنیا کے لاکھوں حکومتیں حکومت کا سبب پر مشکلوں وزیروں کے پابند ہیں۔ کوئی وزیر اعظم حکومت نہیں جا سکتا، کوئی صدر دنیا کا بغیر وزراء، بغیر وزیروں کی حکومت نہیں چلا سکتا۔ یہ ایک اللہ ایسا بادشاہ ہے جو بغیر وزیروں کی حکومت چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی حکومت کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور یہ ان کی حکومت ہمیشہ سے چلتی رہے گی۔ پیدا کرے گا مارے گا، پیدا کرے گا مارے گا، پیدا کرے گا مارے گا، بنائے گا ختم کر دے گا، بنائے گا ختم کر دے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، ہر ایک کو اپنے اپنے منزل مقام تک پہنچا دے گا اور کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا۔ قرآن نے فرمایا والا رات نے حکم ہی، میرے اللہ کے حکم کے سامنے ٹالنے کو لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ جو چیز میں چاہوں میں کروں، کوئی مجھے اسے ٹال نہیں سکتا۔ ولا رات نے حکم ولا یخاف عقباہا، اور کس سے بھی میں جنگ کروں تو مجھے یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کل اس کا نتیجہ خراب نہ نکلے۔ نتائج کی خرابی کی مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ میرے کنٹرول میں ہے، بھلائی میرے کنٹرول میں ہے، قوت میرے کنٹرول میں ہے، حکومت میرے کنٹرول میں ہے۔ نہ میں کسی نبیوں کو شریک کیا ہے، نہ کسی رسولوں کو میں نے اپنے قانون کا رازدار بنایا ہے، نہ میں نے حکومت بانٹی ہے، نہ میں نے اولیاء کو حکومت بانٹ دی ہے۔ ساری حکومت فقط میں اکیلے اللہ کے لیے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ میری ذات جس کے کنٹرول میں ابھرنے سے اترنے تک پوری کائنات فقط میرے اکیلے کنٹرول میں۔ نہ کسی اولیاء کو میں نے ملک سنبھال دیا ہے، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی عاشق کو، نہ کسی معشوق کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی درویش کو، نہ کسی خانقاہ والے کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی مرشد کو، نہ کسی اولیاء کو، نہ کسی ولی اللہ کو میں نے کوئی حکومت نہیں بانٹ دی، میں اپنی حکومت میں اکیلا ہوں۔
पहली से लेकर 10वीं तक कुरान है और हम मानने तक ये कलामुल्लाह पढ़ेंगे। ये कलामुल्लाह है। अगर हम कुरान शरीफ गलत पढ़ते हैं, कोई आए मुझे सही पढ़वाए। अगर हम तफसीर कुरान गलत करते हैं तो आए कोई मुझे समझाए। मैं समझने के लिए तैयार हूं। मैंने ये दावा नहीं की कि मैं फरिश्ता हूं। मैंने ये दावा नहीं की है कि मैं मासूम हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर वही उतरता है। मैंने कभी ये दावा नहीं किया है कि कुल इल्म मेरे पास है। मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैं दुनिया के कुल आलिमों से बड़ा आलिम हूं। मैंने कभी भी नहीं कहा। लिहाजा जिसने भी मेरी अगलात और मेरे कोताहियों और गलत कार्यों और गलत अकवाल को जिसने पकड़ा है वो मुझे समझा सकता है। इसलिए उलमा को दावत फिक्र है कि हम इंतहा पसंद नहीं है कि जो कहते बस वो कुरान की आयत हो गई। नहीं, मेरे बयान में कहीं अगर गलती हो तो वो मुझे दुरुस्त करवा लेते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अगर गलती होगी तो मैं वो बिल्कुल तस्लीम कर लूंगा। मगर आज तक अल्लाह की मेहरबानी है, मज़हब अहल बैत में मुझे आते हुए 2 साल कम 40 साल हुए हैं। मैं 38 साल पहले अहले सुन्नत का सबसे बड़ा मौलवी था। अहले सुन्नत का, क्योंकि मेरे आबा अल्लाह सब सुन्नी मदद थे। मेरा पूरा खानदान जो था वो सब सुन्नी थे। किसी मदद से मदद सुनी, देवबंदी हो या बरेली मदद सुनी, हनफी हो या शाफी या अहले हदीस सब सुनी, मतलब वो सुन्नी थे। मुझे क्या जरूरत है फिर क्या बताऊं, बस हम सुन्नी थे। मतलब है कि हमने अहले बैत को अहले बैत अलैहिस्सलाम यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम यानी रसूल के बेटे का मज़हब यानी रसूलुल्लाह के भाई, रसूलुल्लाह का भाई अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का मज़हब कबूल किया हुआ है कुरान और हदीस की रोशनी में। लोगों ने उम्मतियों का मज़हब कबूल किया, लोगों ने गुनहगारों का मज़हब कबूल किया। मुसलमानों ने गुनहगार सहाबी जो भी थे सब गुनहगार थे। गुनहगारों का कोई मज़हब अपनाया हुआ है। कोई अबू हुरैरा के मज़हब पर है, कोई अब्दुल्लाह बिन उमर के मज़हब पर है, कोई उमर बिन खत्ताब के मज़हब पर है, कोई उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मज़हब पर है, और कोई नौमान के मज़हब पर है, और कोई मरवान के मज़हब पर है। हमारा उनसे क्या वास्ता? हम तो रसूल पर सलवात पढ़ते थे और पढ़ते हैं। हम तो सलवात मोहम्मद पर पढ़ते हैं और उसके अहल बैत पर पढ़ते हैं। लिहाजा हम अहल बैत की बात करेंगे। ये कौन सा इस्लाम है कि आधी सलवात को तस्लीम करें और आधी सलवात को बयान न करें? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद को कहकर हम छोड़ देते हैं। क्यों भाई, आगे सलवात तो है, उसको बयान क्यों नहीं करते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कह के क्यों खामोश करते हो? आगे सलवात का एक टुकड़ा है, पढ़ते तो सब हो मगर उस आखिरी जुमले को मानते नहीं हो, मानते नहीं हो। सलवात तो सारे दोनों जुमलों की पढ़ी जाती है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद मुस्तफा का भी और आले मोहम्मद का भी। मगर मोहम्मद मुस्तफा की तो खूब जिक्र होता है अपने अपने अफहाम के मुताबिक, मगर आले मोहम्मद का जिक्र नहीं होता। और जो उसके करीब जाता है उनको ताना देते हैं, और जो अहले बैत के मज़हब पर चलता है ताना देते हैं। ताना शिया, शिया हो गया, शिया हो गया, शिया, शिया हो गया। क्या हो गया? शिया। मैं जब शिया हुआ था, हैदराबाद का जिला था उस वक्त, अब जिले तो बहुत बढ़ गए हैं। ये 71 की बात है। जब मैं शिया हुआ उस वक्त जो हमारे दोस्त मौलवी साहबान थे वो मुझे देखने को आए। देखते देखते मगर दूर खड़े थे, अंदर नहीं है क्योंकि मैं इमाम बाजार बैठा था।
इमाम बारगाह में आना जायज नहीं समझते। देख के कहते थे, हमने सुना है कि ये जो दोस्त है मौलवी अब्दुल्ला, ये शीहा, वो सिंधी में कहते हैं शीहा। शीहा है के साथ शीहा हो गया है, शीहा 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 है हा के साथ शीहा थी विवाह शियो, शियो थी विवाह शियो शियो। तो बता भी अदावत फैलाई दी गई है। ये मुसलमान जो है, ये स्टेज वाले जो मुल्ला है, इन्होंने ये अदावत फैला दी है पैगंबर पाक के दुरूद वाले आखिरी हिस्से वालों के साथ कि मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र जरूर करो मगर आले मोहम्मद का जिक्र कभी भी न करना। आले मोहम्मद का जिक्र कभी भी न करना। क्यों कि आले मोहम्मद को मानने वालों को शिया कहा जाता है और मुसलमान वो है जो अहल बैत का शिया न होने पाए। शिया न बनो, अहल बैत का जिक्र ज्यादा न करो, अहल बैत का तारीफ भी न करवाओ कि वो अहल बैत क्या होते हैं। इसलिए उम्मत में ये 73 फर्के वजूद में आ गए, अदावत के साथ और बगावत के साथ। मौलवियों के बाहमी अदावत की वजह से 73 फिरके बने, अल्लाह ने नहीं बनाए और रसूलुल्लाह ने 73 फिरके बताए हैं, बनाए नहीं हैं। सुभान अल्लाह। बाद लोग कहते हैं रसूल ने तो कहा है कि बहादुर होंगे तो होंगे। रसूल ने तुम्हारे किरदार को सामने रखते हुए रसूल ने इत्तला बख्शी है। इत्तला रसूल ने इत्तला दी है कि ना मुरादो तुम इतने गिरोह बनोगे। ये नहीं कि तुम मैं बना रहा, नहीं। रसूल तो एक तरीके पर बुलाने के लिए आया। रसूल तो अल्लाह के एक कलमा, एक दीन, एक मिल्लत, एक मज़हब पुकारने के लिए आए। नहीं आए तो कुछ बेवाहिदा कुरान में है कि एक कलमे की दावत देने आया हूं कि अल्लाह वादुल्ला शरीक के साथ किसी को शरीक न करो। सबसे बड़ा जो मर्द है वो शिर्क का है। सबसे बड़ा मर्द शिर्क का है। बरेलवी जो भी नात पढ़ता है इसमें तकरीबन 70 से करोड़ शिर्क होता है अल्लाह के साथ। पैगंबरों को अल्लाह की सिफात के मिला देते हैं। औलियाओं को जो अपने औलिया बना रखे हैं अल्लाह की सिफात में शरीक कर देते हैं। ये कवाली लगाते हैं, कवाली, डांस, नाचना, कूदना, ये सब कुछ उनकी अपनी बिदात है। लोगों को बेवकूफ बनाए हुए हम रसूल के आशिक है। रसूल के आशिक साहबा से भी ज्यादा। कब रसूल के साहबा ने कवाली पढ़ी थी? तुम आशिक रसूल को हज़रत अबू बकर आशिक नहीं थे तुम्हारे अकीदे के मुताबिक। तुम आशिक रसूल हो गए आ गए हो। छोटे बड़ों को गुमराह कर दिया है। हम आशिक रसूल है। मीलाद मनाते हैं इसलिए रसूल हम और हमने एहसान कर दिया। मीलाद मनाना अगर इश्क रसूल है तो फिर हज़रत अबू बकर ने न मनवाया, उनको क्या कहोगे? अगर मिलाद रसूल शरीयत है तो 1.25 लाख सहाबा ने ये शरीयत नहीं मनाई तो उनको क्या बोलोगे? सब तेरी बिदअत है, सब तेरे अपने इजादात है। ये खाने पीने का तुम्हारा चक्कर है। जब पैगंबर का वक्त नाम इस्तेमाल करते हो मुसलमानों, न हजरत अबू बकर ने मिलाद मनवाई, न हजरत उमर बिन खत्ताब ने मिलाद मनवाई, न हजरत उस्मान ने मिलाद मनवाई, बल्कि तुम्हारा जो चौथा खलीफा है यानी मुआविया बिन अबी सुफियान, उसने भी शाम में पूरी जिंदगी रसूल की मिलाद नहीं मनवाई। फिर जो तुम्हारा इमाम है, एक नहीं है, तुम्हारे बड़े 4 इमाम हैं। अबू हनीफा, शाफी और मालिक व हम्बल 4। अबू हनीफा, फिर मालिक, फिर शाफी, फिर अहमद बिन हम्बल। वैसे और भी तो है मगर बड़े ये 4 हैं। उनके बारे में हमारे 12 हैं। उनके जो 4 बड़े इमाम हैं उनमें फिक्र के बड़े ये हैं। क्या अबू हनीफा ने पूरी जिंदगी में मिलाद मनाई? 1 लाख इनाम दूंगा उसको जो अबू हनीफा के जुबान से मिलाद देखा। अबू हनीफा जिसको तुम इमाम आज़म
دعویٰ کرتے ہو کبھی ابو حنیفہ نے میلاد منایا نہیں منایا، پھر شافعی نے کبھی میلاد منوایا نہیں منوایا، یہ تم نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے۔ اتنے لوگ کراچی میں قتل ہو گئے اس میلاد میں، 30-50 80 سے عورتیں مارے جو مولوی علماء سے قتل کر دی گئے۔ کیا تم نے؟ یہ کو راہ خدا یا راہ رسول کی قتل تھی، پھر بھی شدت ہے دونوں گروہوں کو۔ کیا طریقہ جب تم دونوں سنی ہو آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ یہ میلاد بنا رکھا ہے۔ جب صحابہ نے میلاد نہیں منایا، تم صحابہ سے زیادہ رسول کے عاشق ہو؟ تم امام ابو حنیفہ اپنے تمہارا امام اعظم ہے، کیا تم ان سے بھی زیادہ رسول کے عاشق ہو؟ کیوں جھوٹھی ضد لگاتی ہو کہ عشق رسول کا ثبوت ہے؟ نہیں عشق رسول ثبوت۔ اگر میلاد منانا، چکر کاٹنا، لشکر بنانا، جلوس منانا، قواریاں کھانا، اگر یہ رسول کا عشق سارے صحابہ اس عشق سے بے خبر تھے۔ ویسے تو مرتے ہو کہ صحابہ اور صحابہ کی پیروی کی جائے، ہر صحابہ صحابہ کیوں چھوڑے بیٹھے ہو؟ مسلمانوں، اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن پڑھایا ہے، اللہ کے رسول نے دین کو لیے قرآن کو پیش کیا ہے، اور قرآن کی تشریح اور تفسیر رسول نے اپنے دل میں لگائی ہے کہ قرآن کی تفسیر وہ مانو جو میں رسول اللہ بتاؤں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے توحید کو ماننے والے، شرک والوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر کس بھی مذہب کا، کون ہی مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اور کیا نہ کیا ان کے القاب ہو، مگر جو اللہ کے ساتھ نبیوں کو شریک کرے وہ کافر ہے۔ جو اللہ کی وحدت کے ساتھ انبیاء کو اللہ کا صفات ہم صفات مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو اولیاء کو اللہ کے شریک کرے، اللہ کے صفات اللہ کے اردو میں، اللہ کے صفات اردو میں اپنے اپنے بنائے ہوئے اولیاء کو شریک کرے وہ بھی ہمارے اسلام میں کافر ہے۔ شرک بچو، شرک پہ، شرک سے بچنا ہی اسلام ہے۔ شرک سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ توبہ کے ساتھ سب گناہ معاف کر دوں گا مگر شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا، میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ من اشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا جس نے میرے ساتھ شرک کیا، یعنی نبیوں کو، اماموں کو، اولیاء کو، ملاؤں کو اللہ کی صفات کے ساتھ مختصر اور ملقب کیا تو ان کے اوپر جنت میں اللہ نے حرام کر دی۔ حرم اللہ علیہ الجنت، حرم اللہ علیہ الجنت۔ قرآن فرماتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے اوپر جنت میں اللہ نے حرام کر دیا، جنت حرام ہے۔ اب تم جا کے چھاڑ جو کچھ کرتے رہو، جو کچھ بھی کماتے رہو، کروڑ پتی کیوں نہ ہو جاؤ مگر جاؤ گے جہنم میں۔ یہ پیسہ کما لینا، جوہلا کو پیچھے لگا لینا، لاکھوں کی فہرست بنا دینا، کروڑوں گمراہوں کو پیچھے اپنے لگا لینا، یہ کوئی جنت میں جانے کا اتھارٹی اور ثبوت نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جو رسول نے راہیں بتائی ہے، جب تک اس راہ پر نہیں چلو گے کبھی بھی جنت میں تم نہیں جاؤ گے۔ صلوات ہم شیعہ پوری پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور یہ جو لوگ پڑھتے ہیں یہ ایک تو صلوات بناتی اپنے خود بنائی ہے، جو آگے بنائی ہے انہوں نے خود بنائی ہے۔ آل محمد کے بعد تیسرا جملہ نہیں آتا صلوات میں، ان لوگوں نے 50 جملے صلوات میں ڈال دیے، حتیٰ کہ آزان دینے سے پہلے بھی اپنی بنائی ہوئی صلوات کو دوہراتے ہیں، علیک وعلی اصحابک وعلی آلک وعلی اصحابک۔ یہ بیکا انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ یہ بیکا تم کہاں سے لائے ہو؟ ساری زندگی میں رسول صحابہ رسول نے کبھی یہ بیکا نہیں بتایا صلوات میں۔ یہ سندھ پنجاب میں جاؤ، سیال کوٹ سے میں چلتا ہوں، سیال کوٹ سے جو ہندوستان کے بالکل قریب ہے، سیال کوٹ سے دیکھ کر میں بریلو کو جانتا ہوں، وہ اپنے ایران کے اس طرف سرحد سے بھی
काफी होते हैं सलवात ये कर दिया सलात व सलाम अलैका अलैका या रसूल अल्लाह अला सहाबे का वाला आले का वाला सहाबे का। क्या फुकल का ये कैसी तेरी कहने से सलवात बन जाएगी। छोटे छोटे बच्चों को गुमराह कर रखा है। ऐसे छोटे बच्चे आजाद देते हैं, ये बेका करते फिरते हैं। देखो ये बेका तुम्हारा कहां से आया है? न तो कुरान की आयत में बेका लिखा हुआ है, न तो रसूल ने ये सलवात बनाई है। अपने ख्वाहिश अपने मन के मुताबिक तो सलवात बनाता है। ये कौन सी सलवात है? कुरान में दिखाओगे सलवात है, रसूल की सही हदीस में दिखलाओगे कि साहबियों पर सलवात है। मुसलमान साहबियों पर सलवात नहीं होती, सलवारों साहबा पर सलवात नहीं होती। कैसे होती? कोई 30 साल के बाद मुसलमान हुआ, कोई 40 साल के बाद मुसलमान हुआ, कोई 40 साल के बाद मुसलमान हुआ, कोई 50 साल के बाद मुसलमान हुआ। तो जो 40 साल के बाद मुसलमान हुआ उसने क्या किया? 40 साल को शिरक किया। जो 40वें साल मुसलमान हुआ तो उसने 40 साल क्या क्या किया? तो शिरक किया। तो जिसने पूरी अपनी जवानी ऊपर में खपाई हो तो उस पर दरूद सलात कैसे आ सकता है? अकल की बात करो, अकल की बात करो, इल्म की बात करो। गुनाहगारों पर सलवात नहीं आती। न रसूल के किसी सहाबी ने सलवात पढ़ाई है अपने ऊपर, न हजरत अबू बकर सारी जिंदगी में कभी भी नहीं कहा कि मेरे ऊपर आप सलवात पढ़े, कभी भी नहीं फरमाया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि तुमने तो मुझे हुकूमत दे दी है, लेकिन वल्लाह लस्तों में खैर को। तब साहब में हजरत अबू बकर का सबसे पहला सिद्धांती खुतबा मौजूद है, जिसको हमारे तमाम गवर्नमेंट के जो पाकिस्तान में जो सदर बने हैं वो खुतबा का पहला जुज़ पढ़ते आते हैं। अगर तुम्हारी उम्र बड़ी है और तुम जानते हो हुकूमत को भी, सियासत को भी, तुमको पता होगा, मगर हमने वो माकूल की है। हर आने वाला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब भी पाकिस्तान का सदर वज़ीर आज़म बना तो हज़रत अबू बकर का वो सिद्धांती जुमला पहला पढ़ता है। मैं भी आपको दोहराए देता हूँ कि हज़रत अबू बकर जब रसूल पाक की मसम पर बिठाए गए तो फरमाया कि बुल्ले तो मैं तुम्हारे ऊपर वाली बना दिया गया हूँ। वाली ये नहीं कहा कि उम्मत का इमाम बना, ये नहीं कहा कि मोहम्मद का इमाम बनाया गया। नहीं, इमाम लोग नहीं बना सकते, इमामत लोगों के हाथ में नहीं है। मैं तुम्हारा वाली बना दिया गया बस तो फिर खैर हूं। और ये भी जानो मैं तुम सबसे अफजल भी नहीं हूं। वह अली और फीकुम, जबकि अली तुम्हारे अंदर है, मैं इनसे अफजल नहीं। ये जनाब अबू बकर का सिद्धांती खुतबा है, जिसको इमाम इब्न साद ने तबकात में नकल किया और इमाम अबू नूर ने अपनी हिलियत अल-औलिया में नकल किया और हाफिज इब्न कसीर ने अल-बिदाया में नकल किया और हाफिज इब्न हजर मक्की ने अपने सवाइद के मोहरिका में नकल किया और अली अल-मुर्तकी और इस्लामुद्दीन हनफी और हिंदी ने अपने किताब कमल में नकल किया। बाकी जिन जिन लोगों ने हज़रत अबू बकर के मनाक़िब पर किताबें लिखी है उन तो अपने अपने किताबों में लिखा है। तो मैं तुम सब पर वाली बना दिया गया हूँ। वाली न खलीफा रसूल न इमाम, मैं तुम्हारे ऊपर वाली बना दिया गया हूँ। मगर वलस्तु बिखैरिकुम, मुझको भी सुन लो। मैं अगर सच्चा मानते हो, अगर तुम मुझे सिद्दीक़ अकबर मानते हो, अगर तुम मुझे सिद्दीक़ अकबर बोलते हो तो फिर मेरी सच्चाई को सुन लो। मैं ऐलान करता हूँ कि लस्तु बिखैरिकुम, मैं तुम नीचे बैठने वाले सब सहाबा से अफजल नहीं हो, क्योंकि अली फीकुम, अली तुम्हारे अंदर। फिर फरमाया तीसरा जुमला सिद्धांती खुतबा है, जनाब हज़रत अबू बकर का सिद्धांती खुतबा का तीसरा जुमला। वो फरमाते हैं 54 किताबों में लिखा हुआ, 53 किताबों में लिखा हुआ है। क्या फरमाया आगे? हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि वालमू, ये भी यकीन रखो, वह दिल तो फक्का में मुंगी, अगर मैं सीधा चलूं
तुम पीछे चले जाना, अगर मैं इधर उधर हो जाऊं तो मुझे पकड़ के सीधा चला। ये अजीब जुमला है, ये अजीब जुमला है कि अगर मैं सही चलूं इस्लाम के पटड़ी पर तो पीछे लगे आना, मेरे मुरीद हो दो, अगर देखो कि मैं इधर उधर जा पाऊं तो फिर मुझे पकड़ के इधर खड़ा देना। ये जबरा रास्ता ये है। लेकिन ये 4 जुमले हैं। मुझे हैरत है कि हज़रत अबू बकर के बयान को भी लोग नहीं मानते। कहते हैं ये सिद्दीक़ अकबर भी है, सबसे ज्यादा सच्चा भी है, मगर उनकी बात नहीं मानते। वो कहता है मैं सबसे ज्यादा अफजल नहीं हूं, अली अफजल है। कहते नहीं, अली चौथा है। मुर्शिद कहता है कि अली सबसे अफजल है, मुरीद कहते नहीं, अली चौथा है। तो फिर सच्चा कौन हुआ? मुसलमान अपने अपने बनाए हुए इमाम की तस्दीक तो कर। मगर इन लोगों ने अहले बैत रसूल को कुछ नहीं समझा। ये अहले बैत का मतलब क्या है? सलवार तो पढ़ते हैं मगर छोटी पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं तो फिर पढ़ा देते हैं, या आगे या पीछे, नीचे या ऊपर। वो सलवार हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे जो रसूलुल्लाह ने पढ़वाई है। हर मसले में बिदअत है, बिदअत की भरमार है। बिदअत की बड़ी तेजी से मज़ाहिब में बिदअतें दाखिल हो गई हैं। कोई ये नहीं समझता कि मतलब हमारे में इतनी बिदअतें आ गई है, कुछ उसका खात्मा होना चाहिए, और भी जोर लगाते हैं। हर साल नई नई बिदअत का क़याम होता है, हर साल नई नई बिदअत की क़याम होता है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक का नक्शा ये अभी आया है। पैगंबर अलैहिस्सलाम का नालैन मुबारक का जो नक्शा है, यह आज से 10 साल पहले नहीं था, आज से 15 साल पहले नहीं था, आज से 20 साल पहले नहीं था, आज से 30 साल पहले नहीं था, आज से 40 साल पहले नहीं था, आज से 50 साल पहले नहीं था। न हज़रत अबू बकर के दौर में इसका निशान बनाया, न हज़रत उमर ने नालैन शरीफैन का निशान बनाया, न हज़रत उस्मान ने पैगंबर के नालैन मुबारक का निशान बनाया, न हज़रत अबू हुरैरा ने रसूल के पाँव रसूल पाक के नक्श निगार बनाए। कुछ भी नहीं। ये पाकिस्तानी बेवकूफ हैं जिन्होंने पैगंबर पाक के नालैन मुबारक के नक्शा बना के फिर गलियों कूचों में ऊपर लगा के चस्पा कर रखा है। ये निशानी है कि हम रसूल के आशिक है। सुभान अल्लाह। रसूल की जुबान तक नहीं मानते, नक्श निगार की पैरवी है। रसूल सारी जिंदगी में बोलते रहे, रसूल सारी जिंदगी में फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम तक़लैन, 2 चीजें उम्मत की हिदायत के लिए छोड़े जा रहा हूं, कुछ भी नहीं सुना। मेरी अहल बैत की मिसाल नूह की कश्ती है, कुछ ने भी नहीं सुना। रसूल ने फरमाया अली मेरा बिरादर है, कुछ ने भी तवज्जो नहीं की। रसूल ने फरमाया कुरान अली के साथ है, नहीं तवज्जो करते। रसूल ने फरमाया हक अली के साथ है, नहीं सुनते तो बात हो। नालैन शरीफ का निशान बनाओ, ऊपर रख दो। बस ये जो है, बस ये इश्क रसूल में हम मर्द है, बस ये बड़े हुए इश्क रसूल में। फरिश्तों के जो बड़े फरिश्ते उनके दाम भी हैं, वो भी देखें। तो वना ये हर साल नई नई बिदात है, हर साल अपनी मनमानी है। जबकि रसूल पाक ने साथी से डराया है कि बिदात से बचो, मेरे तरीके पर चलो, मेरी सुन्नते नबवी पर चलो, सहाबा की सुन्नत पर नहीं, सुन्नते नबविया पर चलो और बिदात से बचो, बिदातों से बचो। इन लोगों को बिदातों की कोई परवाह नहीं है। शर उमूर मुहदसतुहा, पैगंबर ने फरमाया बुरी अशिया बिदअत है और आसन तरीका में मोहम्मद की सुन्नत है। हम मुसलमान हैं, हम कुरान पढ़ने वाले हैं। नौजवानों को इधर छोड़ा नहीं जाता, न जाओ शिया हो जाओगे। पहले तो 100 साल शियों की मजम्मत करवाई, जलसों में, घरों में, बैठकों में, महफिलों में, हर मकाम पर शियों की मजम्मत की। शिया ऐसे, शिया वैसे, शिया ऐसे, शिया वैसे, शिया ऐसे, शिया वैसे। अब लड़कों के जवान हो गए, उनके ذہن में ये बात भरी हुई है कि शिया जो है वो गंदे हैं, शिया जो है वो जहन्नमी है, शिया जो है वो इस्लाम के दुश्मन है।
اب یہ بات پکی کر لی. اب کہتے ہیں اگر 10 دن محرم کے آ جائیں تو تم کسی اور کسی شہر میں چلے جانا جہاں حسین کا نام نہ آئے. اللہ اکبر. مسلمان کیوں؟ شیعہ کیا کرتے ہیں 10 دن میں؟ کیا کرتے ہیں؟ ریڈیو کو فنکار منگاتے ہیں, ٹیلی ویژن کے فنکار شیعہ منگاتے ہیں. کیا شیعہ 10 ہفتوں میں کیا کرتے ہیں؟ حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, حسین کے رفقا کا نام لیتے ہیں, حسین کے ساتھ جو 72 شہداء ہوئے ان 72 کا نام لیتے ہیں. تم کو کیوں اذیت ہوتی ہے؟ بیوی بچوں کو روک لیتے ہیں. یہ محرم الحرام میں شیعوں کا ذاکر, مولوی, مقرر, خطیب, جو نوحہ پڑھنے والا, مرثیہ پڑھنے والا, حسین علیہ السلام کو سلام کرنے والا, کسی کے قریب نہ جاؤ. ٹیلی ویژن اندر کھول دو, کیبل اندر لگا دو, ٹیپ ریکارڈر کو فل کر دو, کوئی تمہارے کانوں پہ حسین اور حسین کے ماننے والوں کی بات کانوں میں نہ آئے. یہ کب سے اول صدی سے کب تک 15ویں صدی تک کیا کتنی عداوت ہے حسین اور حسین کے ماننے والوں کے لیے. سلمان حکومت مخالف ہے. بات تو یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے زمانے میں جو حکومت تھی معاویہ کی اور یزید کی, اس زمانے میں حکومت نے یعنی معاویہ نے اعلان کر دیا تھا جہاں بھی علی کے ماننے والوں کو پاؤ قتل کرو. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے 19ویں جلد میں لکھتے ہیں, اور امام ابو القاسم طبرانی اپنی طبرانی کے 70 جلدوں میں ہے. طبرانی شریف حدیث کی کتاب ہے, 30 صدی کی ہے, سب سے بڑا موضوع حدیث کا وہی ہے. 30 جلد میں لکھتے ہیں کہ معاویہ نے حکم دیا تھا تتبع شیعہ علی فقتلوہ. معاویہ نے حکم دیا تھا کس کو؟ زیاد کو, یعنی ابن زیاد کے باپ کو. ایک ہے ابن زیاد, ایک ہے زیاد. بھئی زیاد پر لعنت کرو, ابن زیاد پر بھی لعنت کرو. تو زیاد اور ابن زیاد ان دونوں نے, یہ دونوں معاویہ کے گورنر تھے. معاویہ نے شدت کے ساتھ اپنی حکومت میں آرڈر جاری کیا تھا, ہے سما وجدتم شیعہ علی. آج تم لفظ شیعہ سے ڈرتے ہو, تمہارے منہ سے دل بار بار شیعہ نے علی بولا. کیوں شیعہ نہیں ہے؟ شیعہ کہاں سے آئے گا؟ شیعہ کو مدد ہے کیا؟ شیعہ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے معاویہ سے پوچھ. ادھر تو سارا دن کہتے ہو کہ سیاست معاویہ زندہ باد, سارے جلسوں میں یہ تیرے نعرے چلتے ہیں کہ سیاست معاویہ زندہ باد. یہ اگر وہ معاویہ کی سیاست اگر تیرے یہاں اچھی ہے تو اس اچھی سیاست میں یہ بھی تو جملہ ہے کہ ہے ایسا وجدتم شیعہ علی. تو معاویہ کا قانون حکم ہے تمہارے پڑھو دکھاؤ کتابوں میں لکھا ہوا. ایک تو نہیں ہے, ہم نے خواب نہیں دیکھا, ہم نے معاویہ کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی اور نہ ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں. کیوں کہ علی کا دشمن ہے. لیکن یہ تو ہر جگہ لکھا علی معاویہ بھائی. جی یہ تو علی علیہ السلام کا دشمن ہے. حسن امام گزار اس نے دلوائی ہے. ڈنکے کی چوٹ کا ہوگا, ڈنکے کی چوٹ 400 کتابوں میں دکھلا. رسول کے بیٹے لختے جگرے رسول, لختے جگرے بطول امام حسن کو زہر دلوانے والی معاویہ ہے. یہ معاویہ تم تو اس کو پتہ نہیں کیا القاب دے رکھتا ہے. بڑے بڑے القاب ہر سال ان کا لقب پڑھا دیتے ہیں. کبھی کاتب وحی, کبھی امت کا مامون, اور کبھی کبھی اسلام کا محسن, کبھی کبھی اسلام کا بچانے والا, کبھی کبھی پتہ نہیں معاویہ کو کیا یہ القاب لقب اپنے گھر سے پڑھا دیتے ہیں. ہم نہیں مانتے کیوں
امام سے جنگ کی ہے، ہم مر جائیں گے معاویہ کو نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، ہم مر جائیں گے معاویہ کے بیٹے یزید کو بھی نہیں مانیں گے، ہم مر جائیں گے معاویہ کے گورنر مروان کو بھی نہیں مانیں گے، ہم معاویہ کو جس نے بھی معاویہ نے حکومت جن لوگوں کو دی ہے وہ تمام کے تمام اہل بیت کے دشمن ہیں۔ مسلمانوں، معاویہ کی حکومت نے کیا اعلان کیا؟ حسن بصری امام ہے اہل سنت کا، حسن بصری پھر یہ تابعی ہے، یعنی 1000 صحابہ کے پاس بیٹھ کے دین سکھائے۔ کتنا بڑا آدمی ہوگا حسن بصری؟ اور یہ 4 جو سلسلے ہیں تصوف کے 4 سلسلے، سہروردی، چشتی، قادری، نقشبندی، ان کا بھی آخری امام حسن بصری ہے۔ ادھر سے شروع کرتے ہوتے جہاں پہنچ جاتے ہیں حسن بصری تک۔ یہ جو حسن بصری ہے تابعی ہے۔ دوسرا بھی ان کے مقابلے میں ایک ہے شافعی، نام تو عامر ہے مگر دنیا اسلام علماء کے ہم کا نام شین ہے بے شافعی، نام اس کا عامر بن شرائیل ہے، نام مشہور اس کا شافعی ہے۔ ادھر سے حسن بصری ادھر دونوں 500 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ یہ دونوں تابعی کہتے ہیں کہ کاتب معاویہ الی ذیاء حیث وجد شیعہ علی فاقتلہم، کہ جہاں جہاں بھی علی کے شیعہ دیکھو ان کو قتل کر دو۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ علی کے ماننے والوں کا نام معاویہ، تیرے زمانے میں شیعہ نے علی تھا نا؟ وہ معاویہ تیرے زمانے میں تو صحابی ہے، تیرے زمانے میں علی کے مریدوں کا نام شیعت علی ہے نا؟ بس یہ بھی تو تسلیم کر لیں تو علی کے مذہب ماننے والے علی کے پیروں کا نام اہل سنت نہیں ہوتا، علی کے مریدوں کا نام اہل سنت نہیں ہوتا، علی کے مریدوں کا نام حنفی نہیں ہوتا، اہل علی علیہ السلام کے ماننے والوں کا نام دیوبندی نہیں ہوتا، علی علیہ السلام کے مریدوں کا نام بریلوی نہیں ہوتا۔ کیا جو معاویہ نے لکھا ہے خط میں، ایک نہیں لاکھوں خطوط میں لکھا ہے، ایک کتاب میں پورے تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ معاویہ کہتا ہے علی کے مریدوں کا نام شیعان علی ہے۔ جہاں بھی معاویہ لکھتا ہے، جہاں بھی اے میرے گورنروں، اے میرے قاضی القضاتوں، جہاں بھی علی کا شیعہ پاؤ ان کو قتل کرو، یہ کس کا مطلب ہے؟ معاویہ کا۔ یہ کس کا مطلب ہے؟ یہ کس کا مطلب ہے؟ یزید کا۔ اور بعد میں یزید نے اپنے باپ کی تقلید کرتے ہوئے یزید نے بھی یہی کام جاری رکھا کہ بابے کا حکم ہے کہ جہاں بھی علی کا شیعہ دیکھو قتل کرو۔ میں تیرے سنی کتابوں میں دکھاؤں یہی عبارت، یہ میرے ساتھ مجموع روایت ہے، خدا کی قسم ہے تیرے حدیث کی کتاب ہے، اور یہ المناقب ہے 5ویں صدی کی ہے۔ یہ بھی اہل سنت کا امام ہے، یہ بھی اہل سنت کی حدیث کا امام ہے۔ ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے سو وجد شیعۃ علی فاقتلوا۔ معاویہ کہتا ہے جہاں جہاں بھی اے میرے سپاہیوں، اے میرے معاویہ کے مریدوں، جہاں بھی تم علی علی کرنے والے دیکھو ان کو قتل کرو۔ یہی وصیت ہے اپنے بیٹے یزید کو کی، یہی بیٹے اپنے تمام گورنروں کو یہ وصیت کیا ہے کہ علی کے شیعوں کو قتل کر دو۔ مسلمان، اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ علی کے مریدوں کو سنی نہیں کہا جاتا۔ یہ تو طے کر لے کہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ اہل سنت وہ ہے جو اہل بیت کو مانتے، نعوذ باللہ۔ اہل سنت اور اہل بیت کو ماننے والی ہے کیا ان کا نام رکھا ہے؟ تمام اسلام کے اندر، تمام تاریخ اسلام کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ شیعت علی علیہ السلام معاویہ کے زمانے میں موجود ہے، معاویہ سے بھی پہلے، بلکہ حضرت عثمان کی حکومت میں بھی شیعہ علی موجود ہے۔ میں تو صحیح بخاری سے دکھاؤں گا، یہ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر اول ہے 324 صفحہ ہے، صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری
شریف جو بھی آ کے دیکھے تو کھول کے صفحہ دکھا دوں گا، ورنہ اس صفحے کو نوٹ کرے اور ایمان کو محفوظ رکھے۔ اس کے اندر 324 صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ دو بڑے تابعی ہیں، دو بڑے تابعی ہیں، ابو عبد الرحمن السلمی بڑے دو تابعی کہتے ہیں صحابہ کا شاگرد، جسے آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، جو بھی کہتا ہوں سب سنتے ہو نا، تو تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جو صحابی کلام کرے اور سارا ان کو سنے۔ تو دو تابعی ہیں ابو عبد الرحمن السلمی، جیسے بخاری ہے لکھا ہے کہ وکال ابن ابطا وهو عثمانی وکال ابو عبد الرحمن وهو علوی، علوی تھا، ایک تابعی علوی تھا، دوسرا عثمانی تھا۔ صحیح بخاری، علوی اور عثمانی یہ دو لقب تھے صحابہ اور تابعی میں۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں صحیح بخاری لاکھ ملابات کو چھپائے، کروڑ مرتبہ مولوی سے روایت کو چھپائے، مگر بخاری دنیا پر اوپر اٹھتی رہتی ہے۔ کوئی اس صحیح بخاری کی روایت کو نہیں چھپا سکتا۔ ان صحیح بخاری کو کھول کے پکڑو، ان کو دکھا کہ تم نے ابھی وقت تک اس وقت تک ہم کو کیوں نہیں دکھایا؟ جب صحیح بخاری میں صحابہ و تابعین کے دو نام ہیں، ایک عثمانی المذہب، دوسرے علوی المذہب۔ اب بتاؤ جو عثمانی ہے اس کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا پورا نام اہل سنت کے بڑے امام ہیں علامہ محمد عمران۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے تسکین الاذکیاء فی حیات الانبیاء، یہ کتاب ہے۔ 40 علماء دیوبند نے اس پر مہر لگائی ہے کہ یہ کتاب درست اور صحیح ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ صحیح بخاری کے جملے کے معنی یہ ہے جو علوی لفظ ہے، اس علوی کی معنی شیعہ میں علی۔ لکھا کو جو لفظ ہے وہ عثمانی ہے، یہ شارٹ فارم ہے، اس کا جو اصل ہے وہ ہے شیعہ عثمان۔ عثمانی مانا شیعہ عثمان، علوی مانا شیعہ علی۔ تو یہ دیوبند کے 40 علماء نے تسلیم کیا ہے۔ مسلمان دیوبندی سنی علماء کے 40 علماء نے اس کتاب میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ صحیح بخاری والی جو روایت ہے، یعنی صحیح بخاری والی جو روایت میں جو دو لفظ آئے ہیں، ایک تابعی علوی ہے، ایک صحابی، ایک تابعی عثمانی ہے، تو یہ دونوں شارٹ فارم ہیں۔ یہ اصل عبارت کیا ہے؟ علوی شارٹ فارم ہے شیعہ علی کا، اور عثمانی شارٹ فارم ہے شیعہ عثمان کا۔ اس سے ثابت ہوا، صحیح بخاری سے ثابت ہوا کہ صحابہ و تابعین میں دو بڑے مذہب ہلنے چلنے والے دو نامور مذہب تھے، شیعہ علی، شیعہ عثمان۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ شیعہ علی ہیں یا شیعہ عثمان؟ اچھا، آپ سب شیعہ نے؟ اچھا، اور جو باہر کھڑے ہیں وہ سب شیعہ عثمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب کم سے کم نام تو اصلی ہونا چاہیے۔ پھر تمہاری مدر یہ ہے کم کم نام تو وہی رکھو جو صحابہ کے دور میں تھا۔ اے شیعہ ہو اے سنی، نام تو نہ پھیرو، کچھ اصلیت تو باقی رہے۔ کہ صحیح بخاری بول رہی ہے، بول، صحیح بخاری بول رہی ہے، بول کہ صحابہ و تابعین میں یہ مذہب تھے، تم نے کیوں چھپا رکھے ہیں؟ تم نے کیوں چھپایا؟ تم نے یہ کہاں سے لایا کہ اہل سنت والجماعت؟ یہ تم نے کہاں سے لایا؟ یہ دونوں کو حذف کر کے تیسرا نام تم نے کہاں سے بنا دیا؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ صحابہ کا یہ نام تھا جو تم رکھا ہے، کسی کے صحابی کا یہ مطلب نہیں تھا جو تم نے اب بنا رکھا؟ صحیح بخاری شاہد ہے، شیعہ علی اور شیعہ عثمان۔ ہاں بھائی، کیا ہے آگے صحیح بخاری نے لکھا ہے کہ عثمانی کا عقیدہ کیا تھا، یہ بھی بتا دوں۔ اگر جاہل یہ سمجھے تو صحیح، سبحان اللہ، عثمانی تو سون جیسا لفظ ہے، کیوں نہ مانے؟
بھی اب تو جو کہے تو عثمانی تو ماشاءاللہ سونا لفظ ہے، کیوں نفرت کریں ہم؟ جی اب ایسے بخاری کی یہ روایت میں ہے کہ وقال عثمانی لے ادبی ملدی جدا صاحب کا الدماغ، تو عثمانی نے کہا کہ کیا ہو گیا، علوی کو کہا کہ کیا ہو گیا تیرے علی کو کہ مسلمانوں کی خون ریزی کر رہا ہے؟ تیرے امام علی کو کیا ہو گیا؟ کون سے علی کو جرأت ہے کہ مسلمانوں کا خون چلاتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ، یعنی علی ان کے عقیدے میں ظالم ہے۔ بھائی قتل کرنا ایک نہیں، لاکھوں کے خون قتل کرنا، اس کو سب کو دماغ کہا جاتا ہے، یعنی زمین پہ مسلمانوں کا خون بہانے والا، یعنی نعوذ باللہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ علی جو ہے وہ نعوذ باللہ معصوم تو دور کی بات ہے، مومن تو دور کی بات ہے، نعوذ باللہ علیہ السلام تو خون بہانے والا صفاق ہے، الیاذ باللہ، تو نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، صرف لفظوں کی بات نہیں ہے، آگے بھی دیکھو آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم شیعہ علی ہیں، کیوں؟ قرآن میں انبیاء کا لقب شیعت آیا ہے۔ سبحان اللہ، تم نے ابھی تک شیعت کو چھپایا، شیعہ نہ بنو، شیعوں کے پاس نہ جاؤ، شیعہ کوئی مذہب نہیں ہے، شیعہ تبرہ کرتے ہیں، بھائی تبرہ تم نہیں کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے شیعوں کو تبرہ کرتے ہو، کیا تبرہ تبرہ تبرہ، تو کیا کرتا ہے اپنے مدرسے میں؟ تو کرتا کیا ہے؟ ہر ایک تو کہتا ہے کہ شیعوں پر لعنت کرو، اپنے سارے مدرسے والوں کو پڑھا رکھا ہے کہ تبرہ کرو شیعوں پر، جو تم کام کرتے ہو وہ کام کوئی اور کرے تو اس میں کیا گناہ ہوتا ہے؟ سمجھو اسلام کے اندر تبرہ ہے قرآن میں، مگر جو اس کا مستحق ہے اس پر تبرہ ہے۔ اگر غیر مستحق پر لعنت ہو جائے تو رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، تو فراجع اللعنت الى قائلها، رسول نے فرمایا اگر غیر مستحق پر لعنت کی گئی تو لعنت کرنے والے کی طرف لعنت لوٹ کے آئے گی۔ ہمیں تو یقین ہے کہ علی کے دشمن پر تو ہم لعنت کرتے ہیں، علی علیہ السلام کے دشمن پر ہم لعنت کرتے ہیں، امام حسن کے دشمن پر ہم لعنت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے دشمن پر ہم لعنت کرتے ہیں، رسول کی بیٹی پاک فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کے دشمن پر ہم لعنت کرتے ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن پر ہم کروڑ مرتبہ لعنت کرتے ہیں، پینتر پاک کے دشمن پر، پینتر پاک کے دشمن پر لعنت ہے۔ مسلمانوں پینتر پاک کون ہے؟ جو شیعوں کے پیشوا ہیں، ان حسین کی اطاعت کرنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے، امام حسن کی پیروی کرنے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے، جناب علی علیہ السلام کے پیروں کا نام شیعہ علی ہے۔ کیوں تم لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے؟ کیوں مدرسے میں یہ خارجیت اور یزیدیت پڑھائی جا رہی ہے کہ شیعوں سے دور بھاگو؟ کیا کیا شیعوں نے؟ شیعوں نے پیتن پاک کا ذکر کیا ہے کہ رسول کا فرمان ہے انی تارک فیکم ثقلین، دو چیزیں میں پیغمبر چھوڑے جا رہا ہوں میرے بعد، جو میرا امتی قرآن اور دوسری میری اہل بیت، جو میرا امتی ان دونوں کی پیروی کرے گا وہ مرتے دم تک گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن اور اہل بیت، قرآن و اہل بیت، وہ کون ہے اہل بیت؟ وہ رسول نے صحیح مسلم شریف میں بتا دیے، صحیح مسلم شریف میں۔ ظلم تو یہ ہے وہ صحیح مسلم کو بند کر کے اپنی لغت کھول دیتے ہیں، صحیح مسلم کو کھول کر یہود و نصارہ کی لکھی ہوئی لغت و ڈکشنری کھول کے دکھاتے ہیں، دیکھو بھائی لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کی مانا دوست، یار، اغیار، ساتھ بیٹھنے والے، چلنے پھرنے والے سب اہل بیت ہیں۔ جو رسول اللہ نے جو تفصیل بتائی ان کو چھوڑ دیا۔ پیغمبر کے دامن کی مضبوط پکڑو۔ پیغمبر اسلام نے 23 سال اسلام پڑھایا ہے، اللہ کا دین پڑھایا ہے، امام پاک پیغمبر امام المرسلین سید الانبیاء
الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اللہ کا دین بڑھایا ہے. وہ ہم صحابہ سنتے رہے مگر سب کو پوری صحابہ کی برابر نہیں تھی. کوئی پیغمبر کو 4 آنا سمجھتے تھے کلام کو, کوئی پیغمبر کے کلام کو 8 آنا سمجھتے تھے, کوئی پیغمبر کے کلام کو 10 آنا سمجھتے تھے, کوئی 30 سینکڑوں سمجھتا تھا, کوئی 20 سینکڑوں, کوئی 40 سینکڑوں, کوئی 50 سینکڑوں. ایسا کوئی صحابی نہیں ملا جو پیغمبر کے سارے کلام کو ملوان سمیٹ بھی لے اور سمجھ بھی لے. سبحان اللہ. اس لیے صحابہ کے اذہان کا فرق ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے کیا جو میں بیان کرتا ہوں آپ سب کا سب میرے کلام کو کل کا کل سمجھتے نہیں سمجھتے. آپ سارے بیٹھے ہیں, کوئی میرے کلام کو 2 آنے سمجھتا ہے, کوئی 4 آنے کو, 6 آنے کو, 8 آنے کو, 12 آنے کو, 11 آنے. میرے کلام کو تم سارے کے سارے 16 آنے نہیں سمجھتے. تو وہ جو پیغمبر کے سامنے بیٹھے تھے وہ بھی اسی قسم کے آدمی تھے کیونکہ 30 سال کے بعد تو مسلمان ہوئے. کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو گئی اب ماں کی جھولی میں لایا سنا تھا, ماں کی جھولی میں لایا تو نہیں سنا تھا نا. وہ تو پتوں کے سامنے گرے ہوئے تھے نا, ان کی ذہنی ذہانت تو پست تھی نا. اس لیے جو 30 سال کفر میں رہا ہو, جو 40 سال کفر میں رہ کے کلمہ پڑھا ہو, تو ان کی کیا جوانی کس میں گزری تھی. تو وہ اتنے عقیل نہیں تھے کہ پیغمبر کے ہر کلام کو فوری سمجھ جاتے. اس لیے پیغمبر نے جنہوں کو پڑھانا تھا شریعت رسول نے ساروں کو بتائی. اگر وہ سمجھ نہ پائے تو رسول کا قصور نہیں ہے. مگر جو علوم رسول نے اپنے وارث کو پڑھائے, اپنے ولی کو پڑھائے, وہ ایسے علوم تھے جو حضرت گنگوہی رشید احمد گنگوہی بانی دیوبند اپنی کتاب امداد السلوک میں لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کو 19 علوم ایسے پڑھائے. 19 سبق نہیں, 19 علوم. 19 علوم کون لکھتے ہیں؟ دیوبند کے بانی. وہاں مولوی نہیں ہے, رشید احمد گنگوہی ہے. وہ لکھتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں امام ربانی, کو کہتے ہیں کہ ہمارا امام ربانی ہے. ہاں بھائی تمہارے امام ربانی نے لکھا ہے, کتاب کا نام ہے امداد السلوک. دکھا کہ رسول پاک نے حضرت علیہ السلام کو 19 علوم ایسے پڑھائے جو کسی اور صحابی کو نہیں بتائے. کیا بات ہے بھائی, 19 علوم. شریعت تو سب کو بتائی. یہ رسول نے خیانت نہیں کی. اللہ کے جو عوامر و واجبات و جو محرمات تھے ان سب صحابہ کو بتا دیا. مگر علوم نبوت وہ ایسی میراث ہوتی ہے, وہ فقط ان لوگوں کو عطا ہوتی ہے جو محمد کے قائم مقام ہوں گے, رسول کے بعد دین کے ذمہ دار ہوں گے. وہ علوم تھے, وہ علوم و معارف تھے جو رسول اللہ نے علیہ السلام کو 19 علوم پڑھائے ہیں. اور پھر رسول اللہ کی حدیث مدینۃ العلم وادی الباب ہوا, اس حدیث نے شیعت کا جھنڈا گاڑ دیا ہے. کیوں؟ کوئی حدیث مشکات میں ہے, حدیث ترمذی میں ہے. رسول نے تو فرما دیا میں علم کا شہر علی دروالا. یہ تو نہیں کہا کہ میرے صحابی جتنے بھی صحابی ہیں تو میرے صحابہ سے دین سیکھتے پھرو. یہ رسول نے نہیں فرمایا. پیغمبر نے فرمایا من اراد العلم فلیأت الباب, جو میں محمد کا علم میری شریعت سیکھنا چاہے تو سب صحابہ کا دروازہ چھوڑ ایک دروازے علی پر جائے. یہ ہم شان کیوں پڑھتے ہیں اہل بیت کا؟ کیونکہ ہم شیعہ نے علی ہیں, کیونکہ ہم شیعہ نے نبوی ہیں, ہم شیعہ نے محمد ہیں. لوگ کہتے ہیں شیعہ کا لفظ ہی نہ بولو. 1980 میں چٹا نگر میں مجلس کے لیے گیا. چوڑ جمالی گاؤں کا نام ہے. یہ تحصیل ہے سجاول, ضلع ٹھٹا نگر, تحصیل سجاول. میں بہت پڑھتا ہوں اس ضلع کے اندر. چوڑ جمالی کے گاؤں میں پہنچا تو ایک صوبیدار تھا, وہ مخالف اہل بیت تھا, یعنی ناصبی تھا. ان کے پاس 15-20 سپاہی تھے اور میرے ساتھ
40 नौजवान तलबा थे मीरपुर बठोरे के। मैं डेली आउटलेट करता बठोरो तिजावर से। पहली मरतबा जो मैं गया तो मेरा उन्वान था इस्लाम अल्लाह का, शरीयत मोहम्मद की, शियत अली की। वो सूबेदार तो जल गया कि ये क्या हो रहा है। उसने पर्ची भेजी, कहा कि मौलवी साहब इस्लाम और शरीयत की बात करो, ये शियत की बात न करो। मैंने उनको अछूते अंदाज में समझाया कि मुसलमान रसूल की बात करो, जहां रसूल की बात करो। मैंने कहा अल्लाह की कुरान की बात करो, जहां अल्लाह का कुरान पढ़ो। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन व इन्न मिन शियतिही इब्राहीम। उसने कहा ये तो मुस्बत होंगे मेरे लिए। मैंने कहा अभी जो आपने फरमाया कि इस्लाम की बात करो, कुरान की बात करो, रसूल की बात करो, शरीयत की बात करो, पर शियत की बात न करो। मैंने कहा इस्लाम किस में लिखा है कि कुरान में? मैं कहा फिर मैं कुरान सारा पढ़ूं या कुछ नहीं, आप सारा कुरान पढ़े। मैं कहा मैं कुरान पढ़ता हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा मिन शियतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा अलैहिस्सलाम नबी, एक तेरा दुश्मन है, एक तेरा शिया है। मैंने 2 आयत पढ़ी कुरान मजीद से। इब्राहिम नूह का शिया है, मूसा अलैहिस्सलाम के मुरीद हज़रत मूसा के शिया कुरान। फिर भी आग का बोला हो गया ये कौन सा मौलवी आ गया कि मैं कहता हूं शियत की 50 भी न हो और तुम कुरान से पढ़ते हो कि शियत है। मैंने कहा फिर कुरान को तो छोड़ दे अगर शियत से न, अगर शियत से इतनी नफरत है तो कुरान को छोड़ दे। कि आप शहीद बयान कर, मुझे भी मैं शहीद बयान करता हूं। मैंने मेरे पास 2 बक्से किताबों के साथ थे। मैंने 4 किताबों में पढ़ा कि मुसनद हाकिम में लिखा है, ये मनाकिब अली है, ये मजमू ज़वाइद है, ये मुसनद हाकिम है। मैं किताबें खोल खोल के दिखाया कि रसूल पाक ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जहन्नमी है, 1 फिरका जन्नती है। पूछा गया या रसूलल्लाह उस जन्नती फिरके का नाम क्या है? रसूल ने फरमाया या अली अंत व शिय्अतु का फिल जन्नत। थानेदार परेशान हो गया, ये कौन सी मुसीबत आ गई है? तो ये तो जिससे रोकता हूं वो चीज पढ़ता है। मैं कहता हूं कि इस्लाम की बात कर तो कुरान की आयत पढ़ता है जो शियों की आयत है। मैं कहता हूं कि रसूल की बात कर तो घेर फेर के वो हदीस रसूल की पढ़ लेता है कि रसूल ने फरमाया सारे जहन्नम में है मेरे उम्मती सवाए उस गिरोह के जिसका कायद अली हो। अल्लाह मैंने मुसनद हाकिम की हदीस पढ़ी जिसको शाह वलीउल्लाह ने अपने किताब इज़ातुल हिफ़ाज़ में लिखा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया क़द जाअनी जिब्राइल, ये जिब्राइल मेरे सामने खड़े हैं, ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि या रसूल अल्लाह ऐलान कर के इन्न अलीयन सय्यदुल मुस्लिमीन। अली अलैहिस्सलाम जो है वो कुल कायनात के मुसलमानों का सरदार है। मुसलमान रसूल फरमाता है, ये शाह वलीउल्लाह की किताब और मुसनद हाकिम की हदीस, इमाम जामे सुयूती जामे सगीर की किताब, कंजुल उम्माल 4 बिरादरान अहले सुन्नत के 4 किताब हदीस से पढ़ता हूं कि रसूल ने फरमाया जिब्राइल फरमाता है कि अल्लाह का हुक्म है इन्न अलीयन सय्यदुल मुस्लिमीन, कि अली जो है वो कुल मुसलमानों का सरदार है। जब वापस चले गए, जब रसूल पाक ने ज़ोहर की आज़ान दी, जब अलैहिस्सलाम फिर वापस आए, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह जी, क्या इरशाद रब्बी है? तो जब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे फिर भेजा है कि जा मेरे पैगंबर को बता किया कि इन्न अलीयन काइद गुरिल मुहज्जलीन, कि जा जिब्राइल जा मेरे पैगंबर को बता किया अहले सुन्नत के
کہ 4 کتابوں کی حدیث ہے، ہم نے نہیں بنائی، یہ تیرے سنی کتابوں میں ہے، جس کو تو چھپائے بیٹھا ہے، جس کو تو چھپائے بیٹھا ہے مدرسے میں، تو مدرسے میں چھپا کے حدیثوں کو رکھا ہے، رسول کے حدیثوں کو چھپاؤ مت۔ مسلمانوں وعدہ کرو رسول اللہ کے ہر قول کو ظاہر کرو گے، رسول اللہ کے ہر بیان کو واضح بیان کرو گے، رسول اللہ کے ہر تقریر کو آگے پہنچاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بیان کو آگے چلاؤ گے۔ جی اب جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ نے فرمایا ان علی قائد غر المحجلین، یعنی قیامت کے دن، یہ مناقب ابن معاذ علی ہے، یہ مناقب خوارزمی ہے، یہ مجموع زوائد حیثمی ہے مسلمان، اور یہ کہ طاہر القادری کی کتاب غایت الاجابت ہے، یہ تیرے طاہر القادری بریلوی کی کتاب ہے، اور کنز العمال، ان 4 کتابوں سے پڑھتا ہوں کہ رسول نے فرمایا کہ جبرائیل آ کے مجھے یہ بتاتا ہے ان علی القائد غر المحجلین، کیا مانے؟ رسول فرماتا ہے قیامت کے دن جو میری امت سے جو جماعت جنت میں جائے گی، اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے، وضو والے وضو میں پانی لگانے کی وجہ سے وہ چمکتے ہوئے ہوں گے۔ جن کی نماز قبول ہوئی ہوگی، جن کی نماز قبول ہوئی ہوگی، ان کے اعضاء وضو چمکتے ہوئے ہوں گے۔ رسول نے فرمایا چمکتے ہوئے وضو کا قائد جنت کی طرف علی ہوگا۔ شان علی، علم علی، سردار علی، حسین علی، صدیق اکبر علی، شیعان علی، وکیل علی، سخاوت علی، شجاعت علی، حق علی، کعبہ علی، گلوکار علی، نعرہ سمجھو بھائی، پیغمبر کی حدیث پڑھتا ہوں، سنی کتاب سے پڑھتا ہوں، زبان محمد رسول اللہ کا، بیان حضرت جبرائیل کا ہے، حکم رب جلیل کا ہے، اور شان میرے پیر علی کا ہے۔ میں تیرے کتابوں سے پڑھتا ہوں، ادھار نہیں کیا کرتا میں، کبھی بھی میں ادھار کی کام میں کرتا ہی نہیں۔ بھئی ہزاروں لوگوں کو میں نے علی کا نوکر بنایا ہے، ہزار لوگوں کو ہم نے مذہب اہل بیت پر لے آیا ہوں۔ بھئی تقریباً اتنے 38 سال گزر گئے، 1000 مسلمانوں کو ہم نے علی کے شیعوں میں داخل کیا۔ علی کے غلام بن جاؤ، علی علیہ السلام کے نوکر بن جاؤ، حسن کے بابے کے غلام بن جاؤ، حسین امام کے بابے کو سلام کرو، کیونکہ یہ امت کا ہادی ہے، علی امام امت ہے۔ جب رسول پاک عصر کی نماز کو اٹھے، جبرائیل علیہ السلام پھر 3ری مرتبہ آ گئے، 3ری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبیوں کے سردار میرا سلام ہو۔ جی رسول نے فرمایا کیا حکم ربی ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں ان علی امام المتقین، ان علی امام المتقین، علی کائنات کے متقین کا امام ہے۔ اب تو ذرا سمجھ، رسول جس کو امام المتقین بولے، تو کو امام کیوں نہیں مانا؟ جس کو رسول امام المتقین مان چکا ہے، تو علی کو امام المتقین کیوں نہیں کہتا؟ رسول نے علی کو امام المتقین مانا ہے، امام المتقین، اور تو کہتا ہے علی 4تھا نمبر ہے۔ اللہ کا خوف کرو، پیغمبر کا شرم کرو، پیغمبر کی توہین نہ کرو، پیغمبر کا فرمان کی تصدیق کرو۔ پیغمبر ہمارا سچا نبی ہے، پیغمبر امام الانبیاء ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ علی امام المتقین ہے، تو پھر ماننا ہوگا ہر مسلمان کو کہ محمد کے بعد کائنات کا امام علی ہے۔ علی جس
کہ کچھ لوگوں نے علی سے جنگ کی ہے یا نہیں؟ کیا معاویہ نے علی سے جنگ نہیں کی ہے؟ کہاں لکھا ہے صحیح بخاری میں؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ تیرے کچھ صحابہ نے علی سے جنگ کی ہے. پھر رسول نے کیا فتوا دیا ہے؟ رسول نے فرمایا میں ہوں عمار تک تو کلفیات البانیہ، یہ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر 61 ہے. رسول نے فرمایا کہ اے عمار یاسر، تیرا قاتل جس گروہ میں ہے وہ سارا گروہ اسلام کا بانی ہے. بھائی قاتل تو ایک ہوگا نا، قاتل تو ایک ہی ہوگا نا. مگر پیغمبر نے یہ کیا کہہ دیا کہ جس گروہ میں، جس لشکر میں، جس قوم میں، جس فوج میں جناب عمار کا قاتل ہے، میں محمد کہتا ہوں وہ سارا لشکر جہنمی ہے. جی. اور پھر قاتل کو عامی لوگ بھی نہیں ہے، وہ بھی صحابی ہے. اور قاتل کا نام بھی بتا دوں کہ وہ بھی مسند احمد بن حنبل میں لکھ کے آیا ہے، وہ بھی الاستیاب عبد البر میں لکھا ہوا ہے کہ کون ہے عمار یاسر کا قاتل. نام ہے اس کا یسار، بیٹا ہے وہ مالک کا، کنیت ہے اس کی ابو الغادیہ. یہ کہتا ہے میں نے رسول سے سنا تھا کہ عمار کا قاتل جہنمی ہے، مگر پھر بھی میں نے اس کو جا کے قتل کر دیا. اب بتاؤ اس صحابی ہونے میں فائدہ؟ وہ کہتا ہے میں خود سنا اپنے قانون سے کہ رسول نے فرمایا کہ عمار یاسر کا قاتل ناری ہے، جہنمی ہے، مگر میں نے عمار کو قتل کیا. مریدوں نے پوچھا کہ قبلہ، جب رسول اللہ سے تم نے سنا تھا کہ عمار یاسر کا قاتل جہنمی ہے تو پھر تم نے جہنم کیوں خرید کی؟ تو اس نے بولا اس لیے کہ وہ حضرت عمار ہمارے حضرت عثمان کا نہیں مانتا تھا، وہ ہمارے حضرت عثمان کو نہیں مانتا تھا، اس لیے میں نے قتل کیا کہ وہ ہمارے حضرت عثمان کو نہیں مانتا تھا. مسلمان رسول کی اطاعت کرنی ہے یا تو عثمان کی اطاعت کرنی ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی پیروی کرو. یہ کتنے کیسے لوگ تھے، یہ کتنے لوگ دشمن اسلام پر آ گئے کہ علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے اترے. مسلمان علی سے جنگ ہوئی ہے. دیکھیے بھائی 4.5 سال حضرت علی علیہ السلام سے مسلمانوں نے جنگ کیا ہے. 4.5 سال. کیا علی علیہ السلام کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا؟ کتنے بڑے امام کو کتنی بڑی شدت سے تکلیف پہنچائی کہ 4.5 سال علیہ السلام سے یہ نفرت آزما تھے. علیہ السلام کو جنگ کرنے کے لیے 4 سال 4.5 سال فوجوں کو جمع کرتے رہے، علی کے ماننے والوں کو قتل کرتے رہے. مسلمانوں اس میں علی کا کیا قصور تھا؟ افسوس ہے کہ تم تاریخ اسلام نہیں پڑھتے ہو. تاریخ اسلام پڑھو کہ علی علیہ السلام پر مسلمانوں نے کیا مظالم کی ہے، علیہ السلام سے لوگوں نے کتنی دشمنی پھیلائی ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے فضائل بہت اچھے طریقے سے کھل کر کے بیان کی ہے. رسول نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ صحیح بخاری ہے. رسول نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لست بنبی. رسول اللہ نے فرمایا یا علی تیرا رتبہ میں رسول کے پاس وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے ہاں حضرت ہارون کا ہے. حضرت ہارون کا جو رتبہ حضرت موسیٰ نبی کے ہاں تھا، تو علی کا جو رتبہ ہے میں محمد کے ہاں وہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہوئے، مگر نبوت جو کہ میرے اوپر ختم ہے. اگر تو میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یا علی تو نبی ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ مرکات شرح مشکات کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی جو میرا رتبہ ہے وہ سب تیرا رتبہ ہے، جو میں رسول کا درجہ ہے وہ تیرے علی کا درجہ ہے. صرف نبوت کا فرق ہے، صرف نبوت کا فرق ہے. بھائی نبوت کو ایک طرف کرو، نبوت کی ڈگری کو ایک طرف کرو،
باقی رسول کے کتنے اوصاف بنتے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے. عہدہ نبوت کو ایک طرف کر کے رسول کے باقی اوصاف گناؤ. علی سے زیادہ کوئی عابد ہو، رسول سے زیادہ کوئی عابد ہوگا؟ تو علی ایسا ہی عابد ہے جیسے محمد عابد. بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ نبوت کو ایک طرف کر کے باقی اوصاف نبوی گناؤ کہ رسول پاک آسمانی کتابوں کا، کل آسمانی کتابوں کا عالم تھا یا نہیں؟ رسول اللہ تورات، انجیل، زبور، صحائف انبیاء کا محمد مصطفیٰ عالم تھا یا نہیں؟ رسول تمام آسمانی کتابوں کا عالم ہے، تو علی بھی تمام آسمانی کتابوں کا عالم ہے. تیری کتاب کنز العمال میں لکھا ہے کہ جناب علی نے فرمایا لو جانی اہل الکتاب لافتیت بالکتاب ولو جانی اہل الانجیل لافتیت بالانجیل ولو جانی اہل الزبور لافتیت بالزبور ولو جانی عندی اہل القرآن لافتیت بالقرآن. علی نے فرمایا اگر میرے ہاں فیصلہ لینے کے لیے تورات والے آئیں گے تو تورات سے فتوا دوں گا. اگر میرے پاس انجیل والے فیصلہ لے آئے تو انجیل سے فتوا دوں گا. اگر میرے پاس زبور والے فتوا لینے آئے تو زبور سے فتوا دوں گا. اگر میرے پاس قرآن ماننے والے فیصلہ لے آئے تو میں علی قرآن سے فتوا دوں گا. کیا یہ کوئی تھوڑی حدیث میں نے پڑھی ہے؟ اس حدیث کا نام ہے حدیث منزلت. یہ علی کے خلیفہ بسر، علی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے لیے جبل عہد سے زیادہ دلیل ہے. ایسے ویسے حدیث نہیں پڑھنی ہوتی. اس حدیث کو اچھی طریقے سے پڑھو. رسول نے ایک شرط لگائی ہے الا انک لست بنبی. علی صرف نبوت تجھے نہیں ملے گی، باقی جو جو رتبے محمد کے وہی رتبے تو علی کی. اب بتاؤ کہ نبوت والی صفت کو چھوڑ کے باقی جتنے علی کے اوصاف ہیں بتاؤ کہ رسول کتنا دلیر تھا. جتنا رسول دلیر اور شجاع ہے اتنا میرا علی دلیر اور شجاع ہے. ابھی بتاؤ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا کیا کمال تھا کہ قرآن شاہد انک لعلی خلق عظیم. اے محمد تو جس اخلاق کے درجے پر ہے وہ میں اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ مقام. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سب مقام اخلاق سے بالا ہے. مسلمان نے کبھی علی کے اخلاق کو دیکھا ہے؟ کیا کبھی علی کو اخلاق، علی کا درس اخلاق تو نے سنا ہے؟ جب علی کے قاتل کو پکڑ کے امام حسن نے پیش کیا، جب علی علیہ السلام کے قاتل ملعون عبد الرحمان کو امام حسن نے پکڑ کے گھسیٹ کے لایا، یہ تو میرا ابو کا قاتل ہے، ادھر ہو جا. تو امیر المومنین نے بولا بیٹا صبر کرنا، جب تک میں نہ کہوں اس پہ حملہ نہ کر. میرے بیٹے میں ابھی تک زندہ، اگر میں اس تکلیف سے میں فارغ ہو کے اٹھا تو میں خود فیصلہ کروں گا. اگر میں اس تکلیف سے چلا گیا تو حسن بیٹا مجھے اس نے ایک تلوار لگائی ہے تو دو نہ لگا. کیا علی کا عدل ہے کہ بیٹا مجھے اس نے ایک ضرب لگائی ہے تو میرے قاتل کو دو ضرب نہ لگایا. کیا علی کی عدالت ہے؟ کیا علی کی تقوی ہے؟ کیا علی کی خوف خدائی ہے؟ پھر علی مولا نے فرمایا، رسول نے آگے اعلان کیا کفی و کف علی فی العدل سواء. مسلم الاولیاء میں لکھا ہے، کنز العمال میں لکھا ہے، تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا میرا عدل میری ہاتھ کی مٹھی اور علی کی ہاتھ کی مٹھی، میرا تقسیم کرنا، علی کا 1000 میل دور بیٹھ کے کسی چیز کو تقسیم کرنا، ہم
میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. کیا میں علی علیہ السلام کا شان جو بیان کر رہا ہوں تو تیرے سمجھ میں یہ بات آئے کہ ہم علی علیہ السلام کے فضائل وہ پڑھتے ہیں جو رسول اللہ نے پڑھے ہیں. مانو حسین امام ہے، رسول کا فرمان ہے میرے امت کے 12 امام ہوں گے. کتنے؟ 12 امام. یہ 12 امام رسول کے زبان سے ثابت نہ کروں تو میں رسول کا نوکر نہیں. قرآن سے بولو، قرآن سے دکھلاؤ، رسول سے پوچھو، رسول سے بتلاؤ، علی سے پوچھو، علی سے بتاؤ، حسن سے پوچھو، حسن سے بتاؤ، حسین سے پوچھو، حسین کی زبان سے بتاؤ. رسول نے فرمایا میرے امت کے امام 12، میرے نائب 12، میرے خلیفے 12. ان لوگوں نے 12 کو چھپا چھپا کے 4 بنا رکھا ہے. 4 خلیفے، 4 امام، 4 خلیفے. کون سی شریعت ہے یہ؟ شریعت محمدی تو نہیں ہے، یہ تو ملاؤں کی شریعت ہے. رسول کی شریعت بیان کرو کہ پیغمبر کے شریعت میں امام 12 ہے، وہ 12 ہمیں دکھلاؤ کہ تمہارے 12 کون ہیں، ہمارے 12 کون. فرمانا علی علیہ السلام کو رسول نے امام اول فرمایا. امام اول کیونکہ من کن تو مولا ام غدیر میں رسول کی دستار، محمد کی دستار علی کے سر پر. رسول نے اپنے امامہ مبارک علی کے سر پر رکھا. امت کو سنایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس جس کا میں مولا، جس جس کا میں آقا، جس جس کا میں سردار، علی اس کا سردار ہے. فرمایا ولیکم بعدی کل مومن، میرے بعد ہر ایمان والوں کا سردار علی ہے. میرے بعد ہر میرے ماننے والوں کا سردار علی ہے. واہ ولیکم بعدی کل مومن. تم نے اس حدیث کو کیوں چھپا رکھا ہے؟ کیوں معنی تبدیل کر رکھی ہے؟ کیوں لغت عرب بگاڑ رکھی ہے؟ کیوں عربی ڈکشنری کو تباہی کر رکھی ہے؟ رسول کے کلام کو محفوظ کرو. نبی معصوم ہے، علی معصوم ہے، حسن حسین معصوم ہے. قرآن شاہد ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ صلوات پڑھتے ہیں؟ صلوات پڑھتے ہیں. صلوات آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کس پر پڑھتے ہیں؟ کس لیے پڑھتے ہیں؟ یہ صلوات اللہ کے رسول پر ہے. پھر صلوات رسول کی، یہ صلوات رسول سے پہلے بھی کسی نبی پر ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ بالکل. رسول اللہ سے پہلے انبیاء پر بھی صلوات ہوتی تھی. جی مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ درود کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں بھائی، یہ جو صلوات ہیں اس کا یہ شارٹ فارم ہے. وہ درود ابراہیم کا خلاصہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. اب میں پوچھتا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے امتی تھے یا نہیں؟ جناب ابراہیم کے صحابی تھے یا نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے صحابی پر صلوات کیوں نہیں؟ یا تو بولو کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتی نہیں تھے، یا تو بولو کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحابی نہیں تھے. اگر تھے تو صلوات صرف ابراہیم اور ابراہیم کی آپ کو کیوں نہیں جاتی؟ اب جو تو صلوات پڑھتا ہے اس میں بھی تو نے یہ اقرار کرتا ہے یا اللہ اس طرح کی رحمتی نازل فرما جس طرح ابراہیم پر. تو خدا کے بندے جب ابراہیم کے بعد صلوات ابراہیم کے اصحاب کی طرف نہیں جاتی تو پھر محمد والی صلوات بھی رسول کے اصحاب کی طرف نہیں جاتی.
چھوڑ دے تو والا آلے کا والا اصحاب بیکا، یہ بیکا تو بھی چھوڑ دے، یہ بیکا تو نے خود بنایا ہے، نہ ابراہیم نے بنایا، نہ حضرت اسماعیل نے بنایا، نہ حضرت یوسف و یعقوب نے بنایا، نہ محمد و علی نے یہ بیکا بنایا۔ یہ تیرے بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف لوگوں کو، جہلاء کو اور مدرسے والے طلباء کو صرف گمراہ کرنا ہے۔ پیسے دے رکھے ہیں مؤذن کے لیے، وہ یہ 5,000 تیری تنخواہ ہے، تو آذان دیتا ہے۔ میں بھی سکر میں پیشوا تھا، میں بھی سکر میں مؤذن رہا ہوں، آپ کا پتہ نہیں ہے، یہ جو سب سے بڑی مسجد ہے بندر روڈ پر، میں اس میں مؤذن رہا ہوں، میری سریلی آواز تھی ادھر، میں نے بھی کئی ماہ میں نے مدرسہ تھا مندرگاہ، میں اس میں ہائی کلاس کا شاگرد تھا اور آذان کے لیے میں ادھر آتا تھا اور کبھی کبھی جمعہ نماز بھی ادھر میں پڑھاتا تھا۔ مسلمان تو میں نے بھی یہ سب کچھ دیکھا ہے سکر میں۔ پھر میں مارچ بازار میں جو مسجد ہے اہل حدیث کی، میں اس سے بھی پیش نماز رہا ہوں، میں لندن سے نہیں آیا۔ یہ سمجھو میں تمہارے سکر کے مدرسے کا مولوی ہوں، پھر سکر سے نہیں پورے پاکستان کے مدارس میں پڑھا ہوں، تم سمجھ لو علم رکھتے ہیں اللہ کی کرم و فضل سے، ہم کئی مدارس سے فارغ تحصیل ہوں، یہ نہ سمجھو، مگر ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم محمد کے بعد علی کے شیعہ ہیں۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم علی کے بعد حسن حسین کے نوکر ہیں۔ اہل بیت رسول اور صلوات پڑھنے والوں، رسول اللہ کا حکم ہے قولوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ کعب اشرف صحابی فرماتا ہے جب آیت نازل ہوئی صلوات والی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب یہ آیت نازل ہوئی ہم رسول سے استفسار کیا کیف نصلی علیہ یا رسول اللہ، یہ آیت تو آ گئی ہے صلوات کی، مگر آپ طریقہ بتائیں کہ ہم صلوات کیسے پڑھیں؟ رسول نے فرمایا اے میرے صحابیوں، جب بھی صلوات پڑھنا چاہو تو لفظ 2 بولو۔ صحیح بخاری قولوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ صلوات صحیح بخاری میں ہے، رسول کی بتائی ہوئی صلوات، نہ اس میں بیکا ہے نہ اس میں کوئی ٹیکا ہے، خالص صلوات ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے صلواتیں بنا رکھی ہے، اپنے مذہب کے پنجیرے کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے خیالوں کو دین بنانے کے لیے ان لوگوں نے صلوات بھی بڑھا دی ہے۔ کیا صرف صلوات بڑھائی ہے؟ آذان بھی بڑھا دی ہے۔ کیا صرف آذان بڑھائی ہے؟ انہوں نے نماز بھی بڑھا دی ہے۔ کیا بیان کرو؟ کیا رسول پاک 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے؟ ہے کسی ماں کو جرأت کو کوئی ثابت کر کے دکھلائے؟ خدا کی قسم رسول اللہ نے 20 تراویح نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کہ جس کو تم صدیقۃ الکبریٰ کہتے ہو، جس کو تم صدیقۃ جناب عائشہ کا لقب ان لوگوں کے ہاں یہی ہے، صدیقۃ الکبریٰ۔ اب آؤ جناب جس کو آپ صدیقۃ الکبریٰ کہتے ہیں، یہ وہ صحیح بخاری ہے، اس کا صفحہ نمبر 670 ہے، اور یہ آپ کی صدیقۃ الکبریٰ کی روایت سے پڑھتا ہوں۔ فرماتی ہے ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ جناب عائشہ نے فرمایا کہ قسم خدا کی میں پیغمبر کے ساتھ رہی رمضان میں بھی اور غیر رمضان کے 11 مہینوں میں بھی، رسول رات کی نماز عشاء کے بعد 11 رکعت سے اوپر نہیں چڑھی، 11 رکعت سے اوپر نہیں پڑے۔ اور صدیقۃ الکبریٰ جس کو تم کہتے ہو، وہ تو کہتے ہیں رسول نے عشاء کی نماز کے بعد 11 رکعت سے اوپر پڑے نہیں، تمہارے 20 پڑے کیسے؟ جلد نمبر ہاں یہ صحیح بخاری جلد نمبر اوپر ہے۔ بھی بتاؤ کہ رسول نے 20 تراویح نہیں پڑھی، خدا کی قسم رہی ہے نہیں پڑھی۔ آؤ سب سے بڑے پیر سے پوچھتے ہیں، سب سے بڑے پیر 11ویں شریف کے مالک، ہر مدرسہ غوثیہ
جہاں دیکھو مدرسہ غوثیہ، جہاں بھی چلے جاؤ مدرسہ غوثیہ غوثیہ غوثیہ. آؤ بھائی غوث کے مریدوں. ابھی کیونکہ کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ 11ویں شریف کیا مطلب ہے، ہمیں تو پتہ نہیں. جی ہاں انشاءاللہ وہ میں کبھی بتا دوں گا، مگر ابھی آپ یہ سمجھیں کہ غوث العالم سے ان کے غوث العالم سے پوچھتے ہیں. ان کی کتاب غنوۃ الطالبین موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں انما ابتداءہ تراویح عمر بن الخطاب. اس کا بانی حضرت عمر ہے، محمد نہیں ہے. پیران پیر کی فتح ہے، پیران پیر دستگیر محبوب زبانی 11ویں والے شریف کے مالک کی فتوا ہے کہ انما ابتداء، اس کی ابتدا ہمارے حضرت عمر سے ہوئی ہے، رسول نے اس کی ابتدا نہیں فرمائی. تو تم نے کیا کیا نہیں پڑھایا؟ وضو کو پڑھا دیا. قرآن نے فرمایا فامسحوا برؤوسکم، سروں کا مسح کرو، تو یہ گردن کو توڑتے بیٹھے. یہ کیا مصیبت ہے بھائی؟ قرآن تو کہتا تھا اپنے سر کا مسح کرو، تم یہ گردن کو کیا کرتے ہو؟ رسول نے تو قرآن تو فرمایا سر کا مسح کرو، یہ کانوں کو گھما رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک اور صحابی ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ میں تو یعنی پیروں کا دھونا اپنے گھٹنوں تک، سبحان اللہ، ہاتھوں کو بالوں تک. یہ مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے، یہ مسند احمد بن حنبل میں یہ وضو ہے حضرت ابو ہریرہ کا. سبحان اللہ. بھائی تم نے وضو کو کیوں بڑھایا اور قرآن والا وضو تم نے کیوں چھوڑا؟ قرآن نے پاؤں پر مسح کیا، حکم دیا، تم پاؤں پر موٹا پانی کیوں ڈالتے ہو؟ یہ کون سا وضو ہے؟ جب تمہارا وضو بھی قرآن کے خلاف ہے، جب تمہارا وضو ہی رسول کے شریعت کے خلاف ہے، تو نماز کیسے قبول ہو؟ آؤ بھائی آؤ. تم نے نماز بڑھا دی، تم نے آذان بڑھا دی، تم نے صلوات بڑھا دی، تم نے تراویح بڑھا دی، تم نے فقہ بڑھا دی، تم نے قانون بڑھا دیے، تم نے میلاد بڑھا دیے، تم نے صلواتی بڑھا دی. کیا کیا تم نے چھوڑا ہے دین میں؟ سب کچھ تم نے بڑھا دیا ہے. اور پھر مصیبت یہ ہے کہ نام رکھتے ہیں ہم ہیں رسول کی سنت والے. کیا تیرا تو سنت والا ہے؟ یہ تو اپنوں کی سنت اپنا رہا، یہ رسول کی تو سنت ہی نہیں ہے. رسول نے کیا فرمایا؟ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 ناری ہوگا، ایک جنتی ہوگا. بتا کہ مولا علی نے کیا فرمایا؟ جناب علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ کتاب ہے 5ویں صدی کی، یہ کتاب ہے، نام مناقب الخوارزمی، امام موفق بن احمد المکی الحنفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ اہل سنت کے فقہ حنفیہ کے حدیث کا امام ہے 5ویں صدی میں. اس میں لکھا ہے کہ جناب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا علی، رسول نے جو فرمایا میری امت میں 73 ایک جنتی باقی ناری، تو وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا جو فرقہ جنت میں جائے گا وَهُمْ شِيَّتِي وَأَنَا إِمَامُهُمْ. رسول نے علی علیہ السلام نے فرمایا یہ کتاب تیرے مدرسے کی ہے، تیرے مدرسے کی کتاب میں مولا علی کی زبانی موجود ہے کہ جو فرقہ ایک جنت میں جائے گا، رسول نے فرمایا یا علی وَهُمْ شِيَّتُكَ وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ. جی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کربلا کا تعارف کرنا. جی وہ 1 لاکھ بھی میں پڑھوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10 15 20 سنا ہے مجھے. ہاں بھی پڑھو سوال پڑھو بڑی خوشی کے ساتھ. میں پورے دل جمع کے ساتھ جواب دوں گا، یہ کوئی بات نہیں. یہ ہمارا ٹھیک ہے. محمد وحید میں جی علامہ صاحب، یہ ایک سوال آیا ہے کہ آج
ایک ٹی وی چینل پہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پروگرام میں جو پروگرام کا نام ہے شہادت امام حسین علیہ السلام میں، دو مولانا یزید کو تو برا کہہ رہے تھے لیکن معاویہ کو اس کے ساتھ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے. جی ایک یہ سوال ہے. اس کے علاوہ دوسرا سوال ہے کہ قرآن پاک نے بیعت رضوان میں شامل تمام صحابہ کو مغفور یعنی بخشے ہوئے کہا، پھر شیعہ حضرات ان صحابہ کو جنتی کیوں نہیں سمجھتے؟ باقی بھی سوالات ہیں، فی الحال یہ تو. جی بھائی، معاویہ کے لیے رسول نے جو فتوا دیا صحیح بخاری میں وہی پڑھوں گا کہ صحیح بخاری میں رسول نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ عمار صحابی کے قاتل سارا گروہ اسلام کا باغی ہے. رسول نے اس کو علی کا باغی کہا ہے. اب بھی یہی کہتے ہیں کہ معاویہ علی علیہ السلام کی امامت کا باغی ہے. یہ صحیح بخاری کی رسول اللہ کی فتوا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. رسول اللہ نے معاویہ کے لیے یہ فرما دیا کہ یہ معاویہ علی علیہ السلام کی امامت